آپ نے جب بھی ویمن لیڈ بزنسز کی بات سنی ہوگی تو آپ نے یہی سوچا ہوگا کہ ویمن لیڈ بزنسز کیا ہو سکتے ہیں, وومن انٹرپرینورز کیا کر سکتی ہیں. موسٹلی فوڈ بزنسز, کپڑوں کے بزنسز. لیکن وہ خواتین جن کو ہمارے معاشرے میں صنف نازک کہا جاتا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ ہنی بی فارمنگ کا بزنس کر سکتی ہیں؟ ایسی ہی ایک امیزنگ خاتون ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو پچھلے 3 سال سے اپنا ایک ہنی بی فارمنگ کا بزنس آپریٹ کر رہی ہیں ان پاکستان, اینڈ دس از دا فرسٹ بزنس جو پاکستان میں ایک خاتون چلا رہی ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشین برکت. جی نوشین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار بینگ ود اس. نوشین, آپ یہ بتائیے کہ ایک تو آپ اپنی برانڈ کے بارے میں بتائیے, اور آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ کو ہنی بی فارمنگ کا بزنس کرنا چاہیے؟ اٹ ایکچولی از اے اسٹوری آف مائی موم اور میری اپنی. یہ 2 اسٹوریز ہیں جو اسکر کو بیسیکلی, اٹس مائی برانڈ اسکر, اس کو بناتی ہیں. مائی موم ایکچولی اسٹارٹیڈ ایٹ لائک سم 4 years ago. ہم سب سبلنگس کو ہنی بہت پسند ہے تو, اور اینڈ وی لیو ان ڈفرینٹ سٹیز آف پاکستان. تو انہوں نے یہ کیا, جیسے ہر ایک مدر کا ایک وش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پیور سے پیور چیز, اچھی سے اچھی چیز دینی ہے. تو شی ایکچولی اسٹارٹیڈ ہر سیلف ود اے سنگل باکس کہ نہیں میں خود ہی جو ہے وہ ہنی بی فارمنگ کروں گی اور اس سے ہنی اپنے بچوں کو دوں گی. تو شی ایکچولی اسٹارٹیڈ, اور پھر وہ بس اپنے ہم سب بہن بھائیوں کے لیے بھجواتی تھیں, ماموں چاچا ان کو بھجواتی تھیں. دا نیکسٹ تھنگ شی ڈیڈ واز ویری انسپائرنگ کہ انہوں نے ہمارے علاقے کی کچھ خواتین کی ٹیم بنائی اپنے ساتھ, ان کو ٹیم میں لیا, اینڈ دین انہوں نے ایک ساتھ ہنی بی فارمنگ اسٹارٹ کی. مائی مدر یوز ٹو سینڈ اٹ ٹو اس اونلی, اور جو ان کے ساتھ کی خواتین تھیں شی ایکچولی امپارٹ دیم ان اے وے کہ وہ جو ہنی پروڈیوس کرتے تھے وہ اس کو سیل کرتے تھے, اور وہ ان کی ایک انکم جنریشن کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بن گیا تھا. سو شی ایکچولی ڈڈ ویمن امپاورمنٹ فرام دا ویری گراس روٹ لیول, وہاں سے انہوں نے شروع کیا. ہم سب بہن بھائی بہت عرصے سے چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, لیکن سم ہاؤ فیملیز کے ساتھ, جابس کے ساتھ, اسٹڈیز کے ساتھ ان کو ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے تھے. دین کمز مائی اسٹوری. آئی لاسٹ مائی 6 days old son, اور اس کے بعد میرا جو لائف کا جو اس کو ایکسیپٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. وہ لائف میرے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی. اٹ واز سو ٹف ٹو ایکچولی ایکسیپٹ کہ میں نے اپنے بچے کو کھویا ہے, 6 جو ابھی پیدا ہوا اس کو. اور دس واز دا بگیسٹ ٹراما آف مائی لائف ایکچولی. اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو موو آن کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا. اپنی فیملی کی سپورٹ سے سم ہاؤ میں ایک نارمل لائف کی طرف آئی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹا دیا, اینڈ ہی از اے اسپیشل بورن چائلڈ. ہی واز بورن ود ملٹیپل فریکچر ان ہز لوور باڈی پارٹس. ایک ٹراما سے گزر کے اب جو دوسرا مجھے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اٹ واز ایون مور ٹفر کہ میں اپنے بچے کو اس پین میں دیکھ رہی تھی. ایون ڈاکٹرز ڈنٹ الاؤ می ٹو ہولڈ مائی سن بیکاز وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اٹھائیں گے تو ان کو اور فریکچرز ہو جائیں گے. سو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم آف مائی لائف. تو وہ جو صرف ہاسپٹل کے وزٹس ہوتے تھے میرے, ان کے ساتھ مجھے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے, مجھے ایکچولی باؤنڈ ٹو دا ہاسپٹل. میں اور کچھ کر نہیں پا رہی تھی, اور اس سے مشکل چیز یہ تھی کہ ڈاکٹر کچھ پازیٹیولی بتا نہیں رہے تھے, کہ ان کی موومنٹ بالکل بھی نہیں تھی لوور باڈی پارٹ پر, اور یہ کہہ رہے تھے کہ زندگی بھر جو ہے نہ کھڑے ہو پائیں گے نہ موو کر پائیں گے. سو ہیل بی لائک دیٹ. تو وہ اس سے زیادہ میرے لیے مشکل تھا. وہ ٹائم تھا جب میں نے سوچا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں خود ہیلدی رہ سکوں, اور کوئی ایسا کام جس سے نہ صرف مجھے فائدہ ہو, میرے ارد گرد کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. سو دیر آئی تھاٹ کہ جو میری مدر آلریڈی اتنا اچھا کام کر رہی ہے, وائی ناٹ اس کو ایک اچھے لیول پہ, بڑے لیول پہ لایا جائے, اور نیشنل لیول پہ لایا جائے, جہاں پہ اس سے جو میری مدر صرف ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. تو دیر آئی میڈ دس اسکر, اینڈ اسکر از ایکچولی اے سمبل آف ہوپ, جس نے میری زندگی میں جو بہت کہہ رہے تھے. اسکر از بیسیکلی ورڈ فرام مائی لینگویج فلاور, اور فلاور از اے سمبل کہ جب خزاں آتی ہے, تو جب بہار کا موسم ہوتا ہے, اس میں آپ کو ہر طرف پھول دکھ رہے ہوتے ہیں, تو اٹ ایکچولی از اے بہار. اسکر از ایکچولی دا بہار آف مائی لائف بنانا, اور دس از ہاؤ اسکر از میڈ. جب آپ نے یہ بزنس انیشیٹ کیا
تو آپ کو اس میں کیا اسٹرگلز اور چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ I live in Karachi or my family lives in Lahore, Hunza, and I am basically from Hunza. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہی تھا کہ ہم ہنی ایکسٹریکشن جو ہے وہ ہنزا میں کر رہے ہیں اور پھر I live in کراچی تو اس کو پھر کراچی لانا ہے, پھر کراچی سے ڈیلیوریز کرنی ہے. تو سب سے بڑا چیلنج تو میرے لیے یہی تھا. بٹ with the support of family, my mother, because she took the responsibility کہ ہاں جو گلگت والا اور ہنزا والا کام ہے وہ سارا میں سنبھالوں گی اور باقی پھر آپ کر لینا. دس واز دا بگیسٹ چیلنج. اینڈ another چیلنج is کہ ہم جب ہنی بیز کو رکھتے ہیں, ان کی بی فارمنگ کرتے ہیں, سو وی ہیو ٹو موو دیم اکارڈنگ ٹو دا فلاورس. جہاں پہ جو فلاورس ہوتے ہیں آپ کو اس کے مطابق ان کو موو کرنا پڑتا ہے. بیکاز what is honey actually? Honey is actually the nectar اور واٹر. تو نیکٹر وہ فلاورس کا لے رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی ہیو ان گلگت بلتستان ویری یونیک فلورا جو آپ کو دوسرے پاکستان کے ایریا سے نہیں ملے گا. اور ہمارے وہاں جس کا وہ ہنی بناتے ہیں دیٹس ایکچولی دا نیکٹر اینڈ دا واٹر از فرام دا گلیشیئرز. سو اٹس دا کمپلیٹ نیچرل اینڈ پیور. تو گلگت اور ہنزا میں 6 month فلاورنگ سیزن ہوتا ہے اور 6 month جو ہے اٹس ویری ہارش ونٹرز. اتنے ہارش ونٹرز کہ اس میں ہنی بھی سروائیو نہیں کر پاتے. تو پھر ہمیں ان کو وارمر ایریا کی طرف موو کرانا پڑتا ہے. تو یہ جو ٹریولنگ ہے دس از لائک ویری چیلنجنگ. تو یہ 2 چیزیں جو بہت بڑا چیلنج ہے جن کو الحمدللہ ابھی ہم نے ٹیکل کیا ہے. دس از دا 3rd year تو کر پائے ہم لوگ. جو ویمن اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں, جن کے پاس بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں اینڈ وہ ہنی بی فارمنگ کرنا چاہتی ہیں, ڈو یو تھنک اٹس پاسبل فار دیم؟ یس, ہنی بی فارمنگ کے لیے ایون کسی بھی بزنس کے لیے آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ ویٹ کرو کہ ہاں میرے پاس یہ ہوگا تو یہ شروع کریں گے. اف آئی ٹیک مائی اون ایگزامپل, I turned the most difficult phase of my life into an opportunity. تو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ہوگا تو بزنس ہوگا. جب آپ ان چیزوں کا ویٹ کرتے رہتے ہیں نا تو کوئی چیز پاسبل نہیں ہوتی. سو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ, یو ہیو ٹو ٹیک اے رسک. اور باقی جہاں تک ہنی بی فارمنگ کی بات ہے, اس میں آپ بہت چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بس آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے, آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں. بس آپ کو ٹرینڈ ہونا ہے اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے. وہ جو ہنی بیز ہیں جو کہتے ہیں نا خواتین کسی بھی کاکروچ سے ڈر جاتی ہیں, چھپلی سے ڈر جاتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے اور بڑے دل کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور صاف دل سے صاف نیت سے کام کرتے تو بس چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ہنی بی فارمنگ کے لیے جو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, از دیر اینی پلیس جہاں سے خواتین ٹریننگ حاصل کر سکتی ہیں؟ ہاں, ان آر ایریا ایکچولی اٹس آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نیچرل ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ ہنی بی فارمنگ کر سکتے ہیں. سو وی ہیو ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ان گلگت بلتستان جو اس میں کام کر رہے ہیں, جو ٹرین کرتے ہیں. تو مائی مدر ایکچولی ٹک ٹریننگ فرام دیئر فرام AKRSP اور ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں جہاں سے انہوں نے ٹریننگ لے کے کام شروع کیا ہے. اور ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز پہ فوکس کر رہی ہے کہ ہاں ہم نے بیکاز ہنی بیز آر دا بگیسٹ پالینیٹرز آن دس ارتھ اور ان کی وجہ سے ہماری ویجیٹیشن امپروو ہوتی ہے, بی ایٹ ویجیٹیبلس, بی ایٹ فروٹس, بی ایٹ اینی ادر تھنگ. تو وہ اس کی ہنی بیز کی وجہ سے ایکچولی ویجیٹیشن کسی بھی جگہ کی امپروو ہوتی ہے. اور اس سے زیادہ جو ایک ایکو سسٹم کو بیلنس رکھتا ہے, ہنی بیز کا بہت بڑا رول ہے اس میں. تو ایک طرح سے ہم ہنی بی کیپنگ کریں اور دوسری طرف سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کلین کرنے میں ہیلپ کریں اور اپنے انوائرمنٹ کو, اپنے ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے میں ہیلپ کریں تھرو بی کیپنگ. تو میرے خیال سے ہم جتنا بھی اس کو پروموٹ کریں بی کیپنگ کو اتنا اچھا ہے ہمارے اپنے انوائرمنٹ کے لیے. ہنی ایکسٹریکشن کے علاوہ یو آر آلسو ورکنگ آن امپاورنگ ویمن. اگر آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں. Since Askur is the first women-led honey brand in Pakistan, from extraction سے لے کے marketing سے لے کے packaging سے لے کے everything is done by women. So actually I empower women in this. This is a very unconventional business for women جو کہ اس فیلڈ میں خواتین بہت ہی کم, ایون اگر ہیں بھی تو
ان کے پاس پھر فردر ریسورسز نہیں ہے, فردر پلیٹ فارمز نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے اس کام کو جو ہے یا سیل کر سکیں یا اور آگے آ سکیں. سو میرا ایک مقصد ناٹ جسٹ ہنی برانڈ کا ہے بلکہ انادر ہے کہ میں اپنی خواتین کو اپنے ایریا کو بی کیپنگ میں جو ہے اس کو اتنا ٹرین کروں کہ وہاں کا ہنی جو ہے وہ پورے کیا پاکستان میں کیا پوری دنیا کے ہر علاقے میں ہمارا ہانی ہو. تو اس میں پاکستان کے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ بی ایڈ پرائیویٹ بی ایڈ گورنمنٹ ان کے ساتھ کلیبریٹ کرتی ہوں, اور میں اپنی کوشش کرتی ہوں کہ ہم وہاں پہ جو ہے ایک دیسی جو طریقے سے بی فارمنگ کی جاتی ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں بی فارمنگ کے ان کو یوٹیلائز کیا جائے. بیکاز جب آپ ماڈرن ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اس سے آپ کی ہنی پروڈکشن جو ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے, اور آپ کم ٹائم میں کم محنت سے زیادہ چیزیں مطلب اسمارٹلی آپ کام کر سکتے ہیں. تو آئی ریسنٹلی کولیبریٹڈ وتھ ٹرکش گورنمنٹ جنہوں نے ہمارے وہاں پہ بی کیپرس کو ٹرین کیا ود NARC ایز ویل. ہم نے NARC اور ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ابھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں ہم نے ماڈرنائزیشن اور نیو ٹیکنیکس اور ماڈرن ٹیکنیکس پہ ہم نے بی کیپرس کو ٹرین کیا تھا. اینڈ الحمدللہ دے آر ڈوئنگ گریٹ ان دس, اور اب ان کی ہنی پروڈکشن بھی انکریز ہوئی ہے. اور دس وے جو خواتین ہیں وہ ایک اپنا رول پلے کر سکتی ہیں, اپنی فیملی کے لیے ایک انکم جنریٹ کر سکتی ہیں, اور اپنی فیملی میں وہ اپنے مردوں کے ساتھ مل کے جو ہے ایک اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ انکریز کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے ہنی بی فارمنگ کو, اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کیسے ہنی بی فارمرز کو انکریج کر سکتی ہے, کیسے ان کو سپورٹ کر سکتی ہے ٹو پروموٹ دس؟ سی وی ہیو ڈفرنٹ فلورا فار ہنی بی. ہنی بی کا بالکل اپنا ایک فلورا ہے. اگر ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی فلورا ہے یا جو بھی پھول ہے اس سے ہنی بی جو ہے ہنی بناتے ہیں, ایسا نہیں ہے, اس کا اپنا فلورا ہے. سو گورنمنٹ اس میں یہ کر سکتی ہے کہ جو بی فلورا ہے آپ اس کی پلانٹیشن بڑھا دیں. جب اس کی زیادہ ہوں گے تو اوبویسلی اس کے تھرو ہنی بی جو ہے وہ ہنی پروڈیوس کر رہے ہوں گے. ان اس کے علاوہ جو جیسے چیلنجز جس کی میں نے بات کی جب ہم ان کو موو کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, اگر ہم اسپیسیفکلی اپنے ایریا کی بات کروں گلگت بلتستان میں, تو جو 6 month ہارش ونٹرز ہوتے ہیں تو اس میں اگر ان جتنے بھی بی کیپرز ہیں وہاں کے ان کے جو بی باکسز ہیں ان کو ہیلپ کرے اگر وارمر ایریا میں لانے میں, تو یہ ان کے لیے بہت ہی ایک فائنینشلی بھی ان کے لیے بہت اچھا ہوگا, اور ان کے جو بیز ہیں اس طریقے سے ان کو سپورٹ یا اس کے بزنس کو وہ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے اسٹینڈرڈ لیبز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ہنی کو ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, پراپر پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ہنی کی پروسیسنگ کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ کے مطابق. اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ پرووائڈ کیے جائیں تو اس طریقے سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی کوالٹی کا ہنی. ورنہ تو یہ ہوگا کہ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم ایک جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کو جب میٹ نہیں کریں گے تو اوبویسلی ہم اس لیول پہ نہیں جا رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے, اور کر بھی رہی ہے گورنمنٹ نے, جو ہماری پچھلے گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے, جس میں بلین ٹری کے نام سے انہوں نے ایک الگ سے پروجیکٹ لانچ کیا تھا جس میں ہنی کا بہت ایک الگ سے انڈسٹری کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم ایکسپورٹ لیول پہ, اور جتنا جا رہا ہے ایکسپورٹ اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹ کریں گے. تو اس پہ کام تو ہو رہا ہے ابھی, تو اوبویسلی کام جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. ایم گلیڈ کہ کام ہو رہا ہے اس پہ بہت. نوشین, ڈو یو ہیو اینی میسج فار دا ویمن انٹرپرینورز کوئی بھی بزنس یا ہنی بی فارمنگ کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں؟ آئی بلیو کہ ہر انسان کی لائف کے سچویشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے اگر میری لائف میں کچھ الگ سے اسٹرگلز ہیں, آپ کی لائف کی اسٹرگلز کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو ایوری پرسن ہیز دیئر اون اسٹرگلز. تو ہمیں کوئی بھی اپارچونیٹی کو جانے نہیں دینا, ہمیں ہر اپارچونیٹی کو گریب کرنا ہے, اور اپنے آپ کو کہیں سے کم نہیں سمجھنا کہ میں خاتون ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, خاتون سب کچھ کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, بس وہ ایک ڈر جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے. اینڈ اس کے علاوہ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو اے میسج ٹو آور کاؤنٹر پارٹ میل کہ وہ اگر ان کی سپورٹ ہو, بیکاز یہ وہ سوسائٹی ہے جس میں ہم نے ایکولی چلنا ہوتا ہے. کبھی کبھی مردوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ خواتین جب امپاورڈ ہوتی ہیں تو کسی طرح وہ آگے یا مطلب ایک
ایسا ماحول بنے گا جس میں وہ کم یا وہ زیادہ ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ سوسائٹی جب دونوں مل کے چل رہی ہوتی ہے نا, میل اینڈ فیمیل, تبھی ایک ڈیولپڈ کہہ سکتے ہیں, ایک اچھا معاشرہ کہلاتا ہے. تو میں اپنے جو جیسے میری فیملی کے میل حضرات نے میری بہت سپورٹ کی ہے, میں جہاں بھی ہوں آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو دیم کہ ان کی سپورٹ سے, ان کے ٹرسٹ سے میں جہاں بھی ہوں آج, بی مائی فادر, وتھ مائی ہسبینڈ, وتھ مائی برادر, تو ان کی سپورٹ سے میں یہاں ہوں. تو ہمارا ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ مردوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے, ان کا ٹرسٹ بہت ضروری ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے گھر کی خواتین کو وہ ٹرسٹ دیجئے, وہ سپورٹ دیجئے, اور ان کے پاس بہت صلاحیتیں ہیں, بس ان کو سپورٹ کیجئے تو وہ آگے آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے لیے میسیج ہے کہ آپ پلیز پہلا اسٹیپ اٹھائیے, اس کے بعد آپ کی منزلیں, آپ کے راستے خود جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ ریڈی ٹو فلائی.